اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت میں لگا رہے، یہی انسان کا مقصد تخلیق ہے۔ جو اس مقصد تخلیق کو پوری تندہی کے ساتھ لے کے چلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کمال عطا کرتے چلے جاتے ہیں، لیکن جو اس مقصد تخلیق کی حقیقت کو سمجھتا نہیں ہے اور اس دنیا کی زندگی کو اور اس کی اصل کو نگاہ میں نہیں رکھتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ اپنے مقصد تخلیق کے مطابق عبادت نہیں کرتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ ناقص لکھا جاتا ہے۔ 4 درجے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں بیان کیے ہیں کہ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ تبارک و تعالی کا انعام ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کے منعم علیہم بندے ہیں، کہ وہ انعام کیا؟ وہ انعام یہ ہے کہ انہوں نے اپنے مقصد تخلیق کو پہچان لیا اور ان کو توفیق عبادت ہوئی، یہاں تک کہ اس مقصد تخلیق میں جب محنت کرتے رہے تو ظاہر ہے کہ وہ ان مقام عالیہ پر فائز ہو گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس عبادت اور عبودیت کے مقام پر اس قدر فائز ہیں کہ سدرۃ المنتہا کی بلندیاں بھی ان کے سامنے پست ہو جاتی ہیں، ملائکہ ان کے گھر کے غلام اور خادم نظر آتے ہیں، کیونکہ عبودیت کا جو مقام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے، اخلاص کی جو انتہا آپ کی عبادت کے اندر ہے، اس کے مقابلے میں کوئی نبی بھی کھڑا نہیں ہو سکتا تھا۔ اس لیے آپ اس عبودیت کی وجہ سے تمام انبیاء کے اندر بھی جو سید الرسل اور افضل الانبیاء بن جاتے ہیں۔ ہمارے اندر 2 نقص پائے جاتے ہیں، ایک عزم کی کمی، عزم کہتے ہیں پختہ ارادے کو، اس کی کمی ہے۔ ہم کسی بھی عمل کے لیے، کسی راستے اور منزل کو پانے کے لیے اپنے اندر عزم اور پختہ ارادہ کرتے نہیں۔ اور دوسرا نقص ہمت کا فقدان ہے، ہم ہمت نہیں کرتے، ہم ہمت کر کے ادھر بڑھنے کی کوشش نہیں کرتے، کہتے نہیں یار یہ نہیں ہونا، تو گویا کہ پہلی بے ہمت ہو جاتے ہیں۔ اور یہ دونوں وصف ایسے ہیں کہ اگر ہمارے اندر عزم پیدا ہو جائے اور ہمارے اندر ہمت پیدا ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالی آج ہمیں ولایت و معرفت کی سیڑھی پر کھڑا کر دے۔ اللہ تک پہنچنے کے 2 راستے، ایک کسب کا راستہ ہے، انسان اپنی محنت کے ذریعے سے، مجاہدوں کے ذریعے سے، نوافل کے زور پر، ذکر و اذکار کی کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک جذب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہی اس کو اپنے قریب کھینچ لیتے ہیں۔ محققین صوفیہ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی راستہ بغیر جذب کے ادا ہو ہی نہیں سکتا۔ بندہ جب کسب بھی کرتا ہے، محنت بھی کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی، اللہ کو اس کی کوشش میں پیار آ جاتا ہے، اللہ اس پیار میں اس کو اپنی آغوش میں لے کر اپنی منزل عطا کر دے۔ بس اوقات جس کو آپ مجذوب کہتے ہیں کہ یار فلاں بندہ مجذوب ہے، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عشق میں جذب ہو گیا، یعنی اللہ نے اس کو اپنی طرف کھینچ لیا۔ جب اپنی طرف کھینچا، اللہ کا قرب ملا، اللہ کی محبت کی تجلی اس پر پڑی، تو وہ اپنے حواس قائم نہیں رکھ سکا، یہاں تک اپنے حواس سے نکل گیا۔ آپ کہتے ہیں یہ مجذوب اللہ ہے، یہ اللہ کا مجذوب ہے، اس کو کوئی ہوش حواس نہیں، کیونکہ اللہ کی تجلی کا پرتو پڑا ہے، اس کو برداشت نہیں کر سکا، لہٰذا یہ اللہ کی محبت میں گم اور فنا ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب تو عزم کر لے کسی کام کا، پختہ ارادہ کر لے، تو پھر مجھ پر توکل کر، مجھ پر بھروسہ کر اور اس کام کی طرف قدم بڑھا دے، پھر اسباب کو نہ دے، پھر اسباب کے پیدا کرنے والے پر نگاہ رکھ، اس لیے کہ بغیر اسباب کے کرنے والا میں ہوں۔ آج ہم اگر عزم پیدا کر لیں کہ نہیں ہم نے یہ کرنا ہے، اور عزم کے بعد ہمت، یہ 2 چیزیں اگر امت پیدا کر لے تو اللہ تبارک و تعالی امت کے ہر انسان کو ولایت و معرفت کے مقامات پر فائز کرتا چلا جائے۔ جس نے اللہ کی غلامی کر لی، جسے اس حقیقت کو پہچان لیا ہم آزاد نہیں ہیں، اس آقا کے غلام ہیں، ہم دنیا کے مادی آقاؤں کے غلام نہیں ہیں، ہم اس آقا کے غلام ہیں جو آقا ہمیں نظر نہیں آتا، بغیر دیکھے یہ وفادار غلام اس کے سامنے کبھی سجدے دیتے ہیں، کبھی رکوع میں جھکتے ہیں، کبھی قیام میں کھڑے ہو کر مجرموں کی طرح ہاتھ باندھ لیتے ہیں، کبھی تسبیحات اور ذکر و اذکار کر کے اس کو منانے کی کوشش کرتے ہیں۔ پر ان کی غلامی کے نظارے کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالی آقوں کو اپنا قرب خاص عطا کر کے ولایت و معرفت پر فائز کر دیتے ہیں۔ جب وہ پختہ ارادہ انسان کر لیتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی منزلوں کو طے کرا دیتے ہیں۔ اگر 5 وقت کی نمازیں بھی پوری سنن، مستحبات اور نوافل کے ساتھ ادا کرنا شروع کر دیں تو دیکھنا آپ ولایت و معرفت کا دروازہ کھل جائے گا۔ اللہ کے نبی نے تو ایسے شخص کے لیے دنیا میں بشارت دے دی کہ نبی کے پاس ایک شخص آ کے وعدہ کرتا ہے کہ 5 نمازیں میں پختہ طریقے سے ادا کروں گا، ایک نماز کی بھی کمی نہیں کروں گا۔ جب کہہ کے لوٹا ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا، لوگو تم نے دنیا میں چلتا جنتی دیکھنا ہے، اس شخص کو دیکھ لو، اس نے دنیا کے اندر جنت کا فیصلہ کرا دیا۔